Please don't forget to subscribe Mufti Muhammad Online for more Islamic videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، سوال یہ ہے کہ اگر رمضان المبارک میں کسی عورت کے مخصوص ایام شروع ہو جائیں، کسی اسلامی بہن کو حیض وغیرہ آنا شروع ہو جائے، تو وہ رمضان المبارک میں کون سے عبادت کر سکتی ہے؟ یعنی مخصوص ایام میں عورت کے لیے کیا کرنا جائز ہے اور کیا کرنا جائز نہیں ہے؟ کیونکہ اس حوالے سے کافی ساری ہماری اسلامی بہنیں پریشان ہوتی ہیں. وہ پورا سال ماہ رمضان المبارک کا انتظار کرتی ہیں. جب یہ مہینہ آتا ہے تو وہ اس عارضے میں مبتلا ہو جاتی ہیں. پھر وہ پریشان ہوتی ہیں کہ ہم نے سوچا تھا کہ اس مہینے میں خوب عبادت کریں گے، لیکن اب ہم رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں اس سے محروم ہو گئی ہیں، ہم ناپاک ہو گئی ہیں، ہم کوئی عبادت نہیں کر سکتی. میں ان اپنی تمام اسلامی بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ یہ اعمال کر کے ماہ رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں وہ حاصل کر سکتی ہیں اپنے مخصوص ایام میں. سب سے پہلے نمبر پر یہ جاننا ضروری ہے کہ شریعت نے عورت کو ناپاکی کے ایام میں، ناپاکی سے مراد حیض اور نفاس. حیض کہتے ہیں جو عورت کو ہر ماہ بلیڈنگ جاری رہتی ہے چند دنوں تک، اور نفاس جو بچے کی ولادت کے بعد جو بلیڈنگ جاری رہتی ہے اسے نفاس کہتے ہیں. حیض اور نفاس کی حالت میں شریعت نے کون کون سے امور عورت کو منع کیے ہیں، یعنی کون سے وہ کام ہیں شریعت نے حیض اور نفاس والی عورت کو منع کیا ہے. وہ چند ایک امور ہیں، جس طرح کہ حیض اور نفاس والی عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، یعنی جو عورت حیض اور نفاس میں مبتلا ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی. نمبر 2 پر حیض اور نفاس کی حالت میں عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. یعنی نمازیں تو اس پر معاف ہیں، نمازوں کی قضا نہیں کرے گی، لیکن حیض کے دوران جو اس کے روزے قضا ہوئے ہیں، جو اس کے روزے چھوٹے ہیں، ان کو کاؤنٹ کرے گی اور بعد میں پھر ان کی قضا کرے گی. یہ قضا لازم ہے. تو حیض اور نفاس والی عورت روزہ نہیں رکھے گی. نمبر 3 پر قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، چاہے وہ دیکھ کر ہو یا بن دیکھے ہو. قرآن مجید کو چھو نہیں سکتی، بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، اور مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی. حیض اور نفاس والی عورت کے ساتھ جمع یعنی ہم بستری کرنا منع ہے. یہ چند ایک امور ہیں جو حیض اور نفاس والی عورت نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی اعمال ہیں، یعنی تسبیحات پڑھنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کلمہ شریف کا ذکر کرنا، یہ افضل ذکر ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، پہلے کلمے کا ذکر کر سکتی ہے. اسی طرح آذان کا جواب دے سکتی ہے اور درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھ سکتی ہے. اسی طرح سے قرآن مجید کی آیات جو بطور دعا پڑھی جاتی ہیں، یعنی کہ جس طرح ربنا آتنا فی الدنیا، یہ آیات ہوگی. اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کے علاوہ جو دیگر آیات ہیں وہ آیات قرآن مجید کی جو بطور دعا پڑھی جاتی ہیں، جس طرح کہ سورۃ فاتحہ کے کلمات ہیں، وہ بھی پڑھ سکتی ہے. اور باقی ذکر و اذکار کرنا، تسبیحات کا پڑھنا، یہ حیض اور نفاس والی عورت کے لیے بالکل جائز ہے. بلکہ جب بھی نماز کا وقت ہو وہ وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھ جائے اور تسبیحات پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، درود پاک پڑھے، تو اس سے بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے امید ہے، رحمت سے امید ہے کہ اسے اللہ رب العالمین اس عمل کرنے سے نماز کا ثواب عطا کر دے گا. وہ جائے نماز پر بیٹھ سکتی ہے. اس کا تسبیحات کا پڑھنا، تسبیح کو چھونا، یہ بالکل جائز ہے. بعض خواتین اتنی زیادہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ ان ایام میں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم اتنی ناپاک ہو گئی ہیں
کہ اب ہم کلمہ خیر بھی اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتی؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ دعا کریں، ذکر و اذکار کریں، تسبیحات وغیرہ پڑھیں اور کلمہ شریف کا ذکر کریں، درود پاک پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح مسنون دعائیں ہو گئیں، یعنی صبح شام کی جو مسنون دعائیں ہیں جو روز مرہ کی ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتی ہیں۔ جو ذکر و اذکار ہیں وہ بھی کر سکتی ہیں۔ بالکل سب کچھ ذکر و اذکار کرنا جائز ہے۔ وہ اتنی ناپاک نہیں ہوئی کہ کلمہ خیر بھی ادا نہیں کر سکتی ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ صرف حیض اور نفاس والی عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی اور قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ ان کے علاوہ باقی جتنے بھی اعمال ہیں، کلمہ شریف پڑھنا، درود پاک کا پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اسی طرح استغفر اللہ، یہ تمام اعمال ذکر و اذکار کرنا اس کے لیے بالکل جائز ہے، بلکہ مستحب ہے کہ جہاں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، وہ یہ اعمال کر کے ماہ رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں انہیں سمیٹ سکتی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی جو رحمتیں ہیں اپنے دامن میں وہ بھر سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے کافی اسلامی بہنیں پریشان ہوتی ہیں، تو آپ یہ اعمال کر سکتی ہیں، چند ایک کام نہیں کر سکتی جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر یہ کلپ آپ کو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے اور سمجھنے کی توفیق بخشے، آمین۔